اب بے شمار وہ ذرائع ہیں جہاں سے ہم پیسہ کما رہے ہیں اور اس کو ہم حرام تک نہیں سمجھتے. احل اللہ البیع وحرم الربا، معاملات میں سے ایک چیز جو ہمارے لیے حرام کی گئی وہ سود کا معاملہ ہے، وہ مجموعی طور پہ ہو یا انفرادی طور پہ ہو. تو ایک چیز تو سود ہے، اور دوسری چیز معاملات میں ہیرا پھیری ہے. جس معاملے میں بھی غلط بیانی آ جائے گی، جس بات میں بھی دھوکہ آ جائے گا، تو وہ کام، وہ پیسہ جو ہم نے کمایا ہے غلط بیانی کے بعد، وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا. جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجار کے بارے میں یہی بات فرمائی تھی، ان التجار هم الفجار، تاجر اور کاروبار کرنے والے تو سارے فاجر ہیں. اور قرآن میں فجار کون ہے، فاجر طبقہ کون ہے؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فجار ہی تو، گنہگار ہی تو دوستی ہیں. اور اس حدیث میں نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ان التجار هم الفجار، کہ جو تاجر طبقہ ہے نا، کاروبار کرنے والے، یہی تو فاجر ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا تجارت کرنا یہ حلال نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تجارت کرنا تو حلال ہے، مگر تاجر، دکاندار آدمی، کاروباری آدمی جب بھی چیز بیچتا ہے تو چیز بیچتے ہوئے وہ غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے. اور اللہ کا اصول ہے کہ جس کام میں جھوٹ آ جائے اللہ اس کام سے، اس کاروبار سے اللہ برکت کو چھین لیتے ہیں. ہمارے کاروبار سبزی بیچنے والے سے شروع ہو جائیں، کریانہ سٹور والوں کو دیکھ لیں، اور اوپر چلے جائیں بڑی بڑی فیکٹریوں پہ. نام لیتے ہیں اللہ رسول کو کہ ہم تعلیمات جناب رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن عملی زندگی میں، کاروبار میں ہمیں بہت کم نظر آئے گی کہ صداقت بھی ہو، امانت بھی ہو، سچائی بھی ہو. کاروبار کے علاوہ ہم میں سے بہت سارے احباب ہیں جو نوکری پیشے ہیں، ملازمت کرتے ہیں. تو ملازمت کرنے والے آدمی کے ذمے لگایا کہ جس بات کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں، جو آپ کا ٹائم ہے اس جگہ پہ گزارنے کا، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. اگر نہیں پورا کرتے تو یہ روپیہ، یہ پیسہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. اب اس بات پر بھی دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، بالخصوص جو سرکاری محکمے ہیں، تنخواہیں گورنمنٹ سے لے رہے ہیں لیکن کام کرنے پہ کوئی تیاری کوئی نہیں. ہسپتالوں میں چلے جائیں، مختلف سرکاری اداروں کو دیکھ لیں، تنخواہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں لیکن اس بات کا ادراک تک نہیں ہے کہ اگر میں تنخواہ لینے کے باوجود کام نہیں کروں گا تو یہ پیسہ میرے لیے حرام ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس مال کی کثرت کی ہوس کو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر فرمائی کہ انسان چاہتا ہے مجھے سونے کی وادی مل جائے، ایک مل جائے، دوسری چاہتا ہے مل جائے، دوسری مل جائے تو پھر تیسری کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اور ابن آدم کا جو پیٹ ہے یہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. وہ ایک لطیفہ سا بھی بنا ہوا ہے لیکن اس میں سبق بڑا ہے کہ کوئی ایک غریب آدمی تھا تو کوئی اللہ والا گزر رہا تھا، بڑا پریشان تھا، تو اللہ والے نے پوچھا ہاں کیسے کھڑے ہو؟ اس نے کہا غربت بڑی ہے. اس نے کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا پہاڑ جو ہے سونے کا بن جائے. بزرگوں نے اشارہ کیا اور وہ سونے کا بن گیا. یہ محض ایک لطیفہ کہہ لیں، بات مشہور ہے، وگرنہ ہمارا بلیو تو ایسے واقعات پہ ویسے ہی نہیں ہوتا. یہ جو جھوٹے من گڑت کرامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں بزرگوں نے اشارہ کیا اور سارا پہاڑ ہی سونے کا بن گیا، لیکن اس واقعے میں ایک سبق ہے کہ اس نے اشارہ کیا، سارا پہاڑ سونے کا ہو گیا، اور پھر دیکھا ابھی بھی یہ آدمی پریشان ہے. پوچھا اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا یہ دوسرا پہاڑ بھی سونے کا کر دیں، وہ بھی کر دیا. پھر دیکھا دیکھی جا رہا ہے وہ آدمی اس بزرگ کی طرف، کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ انگلی مجھے دے دو. یعنی جس انگلی کے اشارے سے آپ نے ان پہاڑوں کو سونا بنایا، یہ انگلی مجھے دے دو. انسان کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، اور مال انسان کو اس دنیا میں بھی بے شمار لڑائی جھگڑے فساد، ہمارے جو آپس میں صلہ رحمی ختم ہو رہی ہے، ہمارے جو تعلقات بگڑ رہے ہیں،
وہ غریب آدمی کو آپ کم ایسی لڑائیوں میں فسادات میں دیکھیں گے، امیروں کے پھٹے زیادہ ہیں۔ ابھی باپ کی میت پڑی ہوتی ہے اور یہ مال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ سگے بھائی آپس میں لڑی جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان فتنۃ امت المال، میری امت کا بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ اور مال فتنہ جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا۔ اور میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ ماننا ہے، سوچنا ہے کہ اس پہلے سوال پہ ہی ہم فیل ہو جائیں گے، یعنی دوسرا سوال کہ مال خرچ کہاں پہ کیا وہ تو بات کی بات ہے نا، پہلے سوال پہ ہی ہم ناکام ہو جائیں گے کہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ اب مال کما لیا، کما لینے کے بعد اس کو خرچ کہاں پہ کیا یہ دوسرا سوال ہوگا۔ اس کا مطلب ہے مسلمان نہ اپنی مرضی سے مال کما سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پیسہ خرچ کر سکتا ہے۔ اس نے کمانا بھی اللہ رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے، اس نے خرچ بھی ویسے کرنا ہے۔ اور اگر اس نے زکوٰۃ نہ دی، صدقہ نہ دیا، مال کے جو حقوق تھے، جو مالداروں پہ اللہ نے رکھے تھے وہ اس نے ادا نہ کیے، تو یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔